اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرس مبارک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ زندگی میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر زندگی بھر آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں، اللہ کریم آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سننا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو کہ اللہ کریم نے تمام تر اولیاء اللہ کو، تمام تر انبیاء کو، تمام تر جو ولی اللہ تھے، تمام کتب ابدال جتنے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے حوالے سے فرمایا ہے، تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے خواجہ غلام فرید کے چند احوال انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہوں گے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ خواجہ غلام فرید برصغیر کے نامور صوفی شاعر ہیں، اور خواجہ غلام فرید جو ہے وہ 25 نومبر 1745 میں بمطابق 5 ربیع الثانی چاچڑا شریف ریاست بہاولپور میں خواجہ خدا بخش عرف محبوب الہی کے ہاں پیدا ہوئے، اور آپ کے آباء و اجداد فاتحین سندھ کے ساتھ عرب سے سندھ میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کے آباء و اجداد کے ایک مرید مٹھن خان کے نام سے، کوٹ مٹھن کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد ہے، اور آپ کے اجداد پہلے وہاں سکونت اختیار کرتے رہے، پھر آپ چاچڑا شریف منتقل ہو گئے۔ آپ کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی تھی، چاچڑا شریف میں۔ اب بہت کم سن تھے جب آپ کے والد محترم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ شاہی محل کی سرپرستی میں 4 سال تک پرورش پاتے رہے، اور آپ کی عمر بلوغت کے قریب ہی تھی کہ جب آپ اپنے آبائی گاؤں میں واپس آ گئے، اور اپنے بڑے بھائی جو کہ اس وقت معتبر شخصیت تھے ان کے بیعت کر کے ان کی مریدی آپ نے قبول کی، جن کا تذکرہ آپ نے اپنے الفاظوں میں بھی کیا ہے۔ جب تک مرشد زندہ رہے آپ ان کی خدمت میں وقت گزارتے رہے۔ جب آپ کے مرشد کا انتقال ہوا تو پھر آپ خواجہ غلام فرید خود گدی نشین جو ہے وہ ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ساتھ روحانیت کو جو ہے وہ فروغ دیا۔ آپ نے سرائیکی زبان کو اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، اور آپ کی شاعری جو ہے وہ تصوف کی روح سے نمایاں ہے کہ آپ کا کلام جو ہے وہ تصوف میں آپ کا کلام جو ہے وہ بہت زیادہ برتری رکھتا ہے۔ آپ کی تصانیف بہت زیادہ ہیں اور قابل ذکر بھی ہیں، تو جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس راہ پر، اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو پھر اس کی میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے انا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے کلام، اس کی زبان پر یہی جاری ہوتا ہے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد و منبر مصحفت قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری زاہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میری فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میری آس امید تے کٹیا ودیا تکیا مان تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا دکھ سکھ روون کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو،
درمان بھی تو، میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میری ویکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن جان سمجھان بھی تو، میرے ٹھٹھڑے سا تے مونجھ منجھاری ہنجواں دا طوفان بھی تو، میرے تلک تلوے سیندھاں مانگاں ناز نہورے تان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، میری وحشت جوش جنون بھی تو، میرا گریا آہ فغان بھی تو۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اللہ سے مطلب۔ تو آپ نے جب اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ کس بات پر راضی ہے۔ بے شک جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے اس چیز کی فکر کی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تو اللہ نے اس کے لیے اس دنیا کو مسخر فرما دیا۔ لیکن جس نے یہ فکر کی کہ دنیا کس طرح سے مجھے راضی ہو، تو پھر اللہ کریم اس کو اس دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے نکال دیتے ہیں۔ بے شک ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوب اس دنیا میں بھی خوب مزے سے رہے، خوب اس کو عیش و عشرت حاصل ہو۔ تو عیش و عشرت تب ملتا ہے جب اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم فکر آخرت میں لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو فکر آخرت کرتا ہے تو میں اس کی دنیا سنوار دیتا ہوں، اور جو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے تو پھر میں اس کو نہ دنیا میں کچھ دیتا ہوں نہ آخرت میں دیتا ہوں۔ تو آپ نے آج کا جو وظیفہ ہے جو آپ نے خاص طور پر کرنا ہے، جو کہ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیتے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے دن کے لیے خاص ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہونا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھنا ہے، اور غلام فرید کا یہ جو عمل وہ کرتے تھے وہ آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ غلام فرید فرماتے ہیں بوہے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، یعنی آپ نے بیٹھ جانا ہے ضد لگا کر اللہ کریم کی ذات سے کہ میرے اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگتے ہیں، اور جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے اور ماں جو ہے وہ دے دیتی ہے، تو آپ نے اس طرح سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ میرے پاک پروردگار، میں آپ کے در کا غلام ہوں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، جب تک آپ مجھ پر نظر کرم نہ کریں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نے یہ کرنا ہے عمل، تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سے وہ چیز جو ہے وہ عطا فرما دیتے، کیونکہ عشق کا مطلب معشوق کے سوا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ عشق اللہ تعالیٰ کا جب دل میں ہوتا ہے تو پھر انسان وہ تمام تر چیزیں حاصل کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے مانگتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ فوراً سے آپ کی مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ تو ان کے طریقوں پر چلتے ہوئے وہ جو جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کریم کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کے آگے جو ہے وہ بیٹھ جایا جائے، اور کہا جائے کہ میرے اللہ میرے صرف اور صرف آپ ہیں، میرا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔